وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. And remember when Moses beseeched water for his people, so we told him, strike the rock with your staff. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور انہوں نے جب لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. As soon as he struck, there gushed forth from it 12 springs. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. And each tribe knew their drinking place. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّہِ، اور ہم نے حکم دیا کہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو. Eat and drink from that from which Allah has provided. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. And do not go about acting wickedly on earth, causing disorder and corruption. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جب صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور ایک انسٹرکشن ہوئی کہ اپنا عصا کو آپ پتھر پہ ماریں تو پانی نکلے گا، اور پھر یوں 12 چشمے جو ہیں وہ پتھر سے پھوٹ نکلے. اور آج بھی یہ پتھر سینا میں موجود ہے اور سیاحتوں کی توجہ کا جو ہے یہ مرکز ہے. میری بھی خواہش ہے کہ اس مقام کو دیکھوں، اس مقام کو دیکھوں جہاں پر ایک معجزہ رونما ہوا تھا، اس مقام کو دیکھوں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزوں میں سے جو ایک معجزہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے. ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو یہ سبق کہ زندگی میں اگر آپ انحصار اس ذات پر کرتے ہیں، اگر آپ ڈپینڈنسی اس ذات پر کرتے ہیں جو پوری دنیا کا مالک ہے، تو وہ اپنے چھپے ہوئے خزانوں میں سے کوئی نہ کوئی خزانہ، کوئی نہ کوئی ڈائمنڈ، کوئی نہ کوئی جول آپ کی ذات کو جو ہے وہ دے دے گا اگر آپ اس پر ڈپینڈنٹ ہیں. موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے خادم تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں پتھر سے the water of life gushed from a stone، کہ ایک پتھر سے زندگی کا جو چشمہ ہے انہیں نکال دیا. اور وہ چشمہ ان کے عقیدے نے، وہ چشمہ ان کی ڈپینڈنسی نے، وہ چشمہ ان کی خدا کے ساتھ دوستی نے. یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ جو تمام تھنکنگز جو ہیں، یہ اس پتھر سے چشمہ نکلنے کے لیے کافی تھیں. اور انسان بھی اگر اپنی زندگی میں یہ امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دے تو ایسے ایسے معجزے رونما ہوں گے کہ وہ دنگ اور حیران رہ جائے گا. جیسے موسیٰ کی لاٹھی ان کے لیے معجزہ تھا، ایسے انسان کی کوئی بھی چیز اس کے لیے معجزہ بن جائے گی. اسی طرح یہ تو اس آیت کا مین کانٹیکسٹ ہے کہ جو ڈپینڈنسی ہے، جو آپ کی ایک ایڈ ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فوقیت دیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو فوقیت دیں تو ہڈن ٹریجر سے بھی آپ کی جو ہے وہ مدد ہوگی. لیکن اس آیت میں 2 میسیجز اور بھی ہیں. میسیج کیا ہے کہ انسان کا اس زندگی میں نیچرل کازز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب انسان پر آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب وہ مدد مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اسے ایک راستہ دکھاتی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بخشی ہے. پھر بھی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، بیلیفز کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ انسان پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے وہ چنتا ہے.
یہ بالکل اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو یہ رول امپلیمنٹ کر سکتی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے رزق سے ہی کھاتا اور زمین میں فساد پیدا نہ کرتا، لیکن یہاں پر ایک فری ول ہے، یعنی کہ ایک انسٹرکشن ہے۔ اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رزق حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے۔ آیا وہ زمین میں امن و امان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے یا زمین میں فساد برپا کرتا ہے؟ تو یہ جو ایک فری ول ہے، یہ انسان کی سوچ پر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو دس از اے فری ول، یو ہیو ٹو لیو آن بائی یور اون ٹرمز۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹلیکٹ دی ہے، ایک سوچ دی ہے، آپ اس سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے راستوں پر جو ہیں وہ چل سکتے ہیں۔ سو دس از ون میسج کہ آپ کو ایک راستہ دکھایا جاتا ہے، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پر چلتے ہیں اپنی ریزننگ کے ساتھ یا اس سے بیک آف کرتے ہیں۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنا جو ایک پارٹ ہے وہ بھی کرنا چاہیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پانی کے لیے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو آسمان سے پانی بھی اتار سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مینول لیبر کے لیے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں اور اس سے یوں چشمے پھوٹ نکلے۔ تو فرض کریں کہ آپ بیمار ہیں، آپ دعا کرتے رہیں گے تو آپ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ میڈیسن نہ لیں۔ تو رائٹ وے کیا ہے کہ آپ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں۔ اسی طرح اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ یہ نہ کہتے رہیں کہ مجھے یہ چیز ملے گی یا تمام چیزیں دعاؤں پر ہی منحصر ہو جائیں۔ آپ اپنا پارٹ کریں، اپنا پارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں تو خدا کی ذات ضرور مدد کرے گی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام پیغمبروں کی اگر آپ مثالیں لے لیں تو وہ اپنا پارٹ جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ اسے اچھے سے پرفارم کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مدد مانگتے تھے۔ سو ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اپنا پارٹ بھی پلے کرنا چاہیے۔ تو یہ اس آیت کے کچھ ہڈن میسیجز تھے کہ ریلائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی پر بھی منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، جب آپ اپنا سب کچھ اس ذات کو مان لیتے ہیں، جب آپ اپنی سپر پاور، جب آپ اپنی پاور، اپنی اسٹرانگ پوائنٹ، آپ کی جو ویلتھ ہے، آپ سب کچھ اس ذات کو کنسیڈر کرتے ہیں تو چھپے خزانوں سے آپ کی مدد ہوتی ہے۔ سو دس از دا میسج ان دس ورس اینڈ آئی ول ٹرائی کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ان باتوں پر عمل کروں، کیونکہ نصیحت کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن خود اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سو آئی ول ٹرائی ٹو ایکٹ آن اٹ۔ تھینک یو فار لسننگ دس میسج۔